لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ماہ محرم اور نوم محرم الحرام تاسوعہ کا دن اور جو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے نہایت سخت ترین یہ دن اور کل کا دن، اور اس عاشورہ کی آپ تمام عزیزان کی خدمت میں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی قرار دے اور ہم سب کا حشر و نشر حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان، یہ عاشورہ کہ جو اسلام میں ایک نہایت سخت ترین دن اور یہ قیام حسینی جو اسلام میں ایک بہت بڑا قیام کہ جس کی تاثیرات آپ کے قیام کے بعد ہی اس کی تاثیرات شروع ہو گئیں اور معاشرے میں تا روز قیامت یہ تاثیر جو ہے وہ باقی ہے اور پہلے کی نسبت وہ زیادہ تاثیر اور مؤثر واقع ہو رہی ہے۔ اور جو علل و اسباب کہ جن کی وجہ سے سید الشہداء نے اتنا بڑا قیام کیا، اگرچہ اس قسم کے علل و اسباب بعد والے ائمہ خدا علیہ السلام کے دور میں اور ان کو بھی پیش آئے، لیکن حضرت ابا عبداللہ کے بعد کسی امام نے اس طرح کا کوئی قیام نہیں کیا کہ وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ وہ اسباب اختصار کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکا وہ عرض کریں گے کہ اس قسم کے وہ اسباب امام زین العابدین کے دور میں بھی، امام باقر کے دور میں، اور وہی اسباب اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو بعد میں بھی وہی اسباب وہ ظاہری طور پر موجود تھے، لیکن کسی امام نے بھی یہ اس قسم کا قیام نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ اسباب اور اس کے علل جو ہے وہ ذکر کی ہیں، میں فقط ایک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا کہ یہ حضرت سید الشہداء نے جو قیام کیا اور اس کی جو تاثیر ہے اس قدر زیادہ اور یہ مؤثر یہ قیام تھا اور ہے کہ بعد میں جتنے بھی ائمہ خدا آئیں اصلاً اس قسم کے قیام کی اصلاً ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ بعد والی جتنے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں
انہوں نے اسی قیام کی اور اسی عاشورہ کی محافظت کی، اور اس کی تاثیر وہ تا روز قیامت باقی اور جاری و ساری ہے۔ لہٰذا ائمہ ہدیٰ نے وہ اس عاشورہ کی نگہداشت کی، اس کی حفاظت کی، اور اس قیام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس کی تاثیرات جو ہے وہ آپ وہ معاشرے میں وہ ملاحظہ کریں گے کہ فوری طور پر جو اس کے بعد تاثیرات اس کی جو ہوئی ہیں، تو آپ ملاحظہ کریں کہ اس قیام حسینی کی، اس قیام کی بنا پر ہی واقع حرہ جو پیش آیا وہ اسی سے الہام لیا گیا، اور واقع کربلا سے تاثیر لی۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیام جو البتہ اگرچہ ان میں سے بعض قیام ایسے ہیں کہ جو خود اپنے منافع کی غرض سے انہوں نے وہ قیام کیے ہیں، جیسے عبداللہ ابن زبیر نے جو قیام کیا مکہ میں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، تو وہ بھی اسی نعرے کو لے کر اس نے وہ قیام کیا، اگرچہ اس کے اہداف جو ہیں وہ اور تھے، فقط جو ہے وہ اس نے اس قیام کو لوگوں کی حمایت لینے کے لیے اور لوگوں کو اپنا ہمراہی کرنے کے لیے اس نے یہ قیام کیا، لیکن اسی قیام کو بہانہ بنایا اس نے۔ اسی طرح قیام مختار ہے، اسی طرح توابین کا قیام ہے۔ تو جتنی یہ نہضتیں وہ پیش آئی ہیں اور نہضتیں ایجاد ہوئی ہیں، تو وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام اور عاشورہ کے سبب ہیں کہ بعد میں معاشرے میں یہ قیام شروع ہو گئے، اور یہ قیام باقی ہیں اور جاری ہیں اور جاری رہیں گے۔ اس قیام حسینی کے علل و اسباب کیا ہیں کہ محققین نے، مسلمان غیر مسلم، انہوں نے وہ اپنی اپنی قیاس آرائیاں کی ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اتنا بڑا قیام کیوں کیا، اس کے اسباب کیا تھے، لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے، بلکہ بہترین تفسیر کہ جو اس قیام کی ہو سکتی ہے وہ خود حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات ہیں، اور ان کے وہ خطوط ہیں کہ جو آپ نے لکھے ہیں، اور ان کی وہ جو آپ نے مختلف جگہوں پر جو آپ نے تقاریر کی ہیں اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے، تو خود جو حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کی جو علل و اسباب بیان کیے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ میرا قیام انہی چیزوں کے لیے ہے، تو بہترین تفسیر، سب سے بہتر تفسیر جو ہے وہی ہوگی کہ جو خود حضرت ابا عبداللہ کی زبان مبارک سے وہ تفسیر ہوئی ہے اور وہ علل و اسباب کو ذکر کیا گیا ہے۔ عزیزاً، مدینے سے جب آپ نکلتے ہیں اس وقت بھی آپ نے وہ کلام کی، کوفہ اور بصرہ میں جو آپ نے خط لکھے، بصرہ کے جو 5 اہم افراد تھے ان کے نام جو خط لکھے اس کو آپ ملاحظہ کریں، اور اہل کوفہ کے نام جو آپ نے خط لکھا ہے اس میں آپ ملاحظہ کریں کہ آپ نے وہاں پر اپنے قیام کے علل و اسباب کو ذکر کیا ہے کہ اہل بصرہ کے نام آپ نے خط لکھا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، میں تم لوگوں کو کتاب الہی اور سنت رسول خدا کی دعوت دیتا ہوں۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ أُحْيِيَتْ، سنت کو ختم کر دیا گیا ہے اور بدعات کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، اگر تم میری بات مانو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ لہذا میرے قیام کی غرض اور مقصد اور میرے قیام کی علت وہ احیاء سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، اور بدعات جو معاشرے میں پیدا کی جا چکی ہیں ان بدعات کو ختم کرنا ہے، اور وہ بدعات کے اور وہ جہالت کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ امام نے بھی زیارت عاشورہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ کے قیام کی علت کو وہاں پر امام صادق نے بھی ذکر کیا۔ امام نے قیام کیوں کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ
و حیرت الضلالہ، کہ حضرت ابا عبداللہ نے جو قیام کیا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دیں اور نگران ضلالت اور حیرت و ضلالت سے لوگوں کو نجات دیں۔ لیستنقذ، استنقاذ یعنی کسی جو شخص ڈوب رہا ہے اس کو نجات دینا۔ لیستنقذ، خداوند عالم کے بندگان الہی کو وہ گمراہی، جہالت اور ضلالت سے نجات دینا ہے، یعنی معاشرہ وہ گمراہی اور ضلالت و حیرت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور وہی جہالت اولا جو قبل از اسلام جو جہالت تھی وہ جہالت دوبارہ لوٹ آئی ہے اور اس کو معاشرے میں دوبارہ وہ رائج کر دیا گیا ہے۔ اور میرا یہ قیام سنت رسول خدا کو، اور وہ عرض کریں گے کہ وہ سنت رسول خدا کیا ہے، اس سنت کا احیاء ہے اور اماطہ بدعت اور بدعت کا ختم کرنا ہے۔ لہذا اگر حالات اگر ایسے پیش آ جائیں تو انسان کا وظیفہ کیا بنتا ہے، اور خصوصاً امام کا وظیفہ کیا ہے کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اذا ظاہرت البدع فی امتی، جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں فلیظہر العالم علمہ، پس عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، ان بدعات کے خلاف قیام کرے اور ان بدعات کے خلاف آواز اٹھائے اور عملی اقدام کرے ان بدعات کے خلاف، کہ عالم پر لازم ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ فمن یفعل فعلیہ لعنت اللہ، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو خدا کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو بدعات کو دیکھے اور اس کے خلاف قیام نہ کرے۔ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام جب بدعات کو دیکھا کہ معاشرے میں دوبارہ ان بدعات کو اور اسی جہالت اولا قبل از اسلام کی جہالت کو دوبارہ وہ لوٹا دیا جا رہا ہے، امام کا وظیفہ ہے وہ اظہار کریں اپنے علم کا، اس کے خلاف قیام کریں۔ اور بدعت یعنی کہ ایک کام جو سنت کے مقابل میں جو ہے وہ بدعت، کہ جو کام دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل کیا جائے، اور سادہ سمانہ جو عرض کر رہا ہوں، اور دین کے نام سے اس کی ترویج کی جائے۔ میں مثالیں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ ایک چیز جو دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کر کے دین کے نام سے اس کی ترویج کی جائے، یہ بدعت۔ اور یہ بدعات وہ معاشرے میں رائج ہو چکی تھی۔ من جملہ بدعات میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بدعت سنت کے مقابل میں ہے، تو عزیزاً سنت رسول خدا آیا غدیر ہے یا سقیفہ ہے؟ غدیر ہے، اور غدیر کی جگہ سقیفے کو لے کے آ گئے۔ اس سے بڑی بدعت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ کہ آپ کہیں گے کہ حضرت خود امیر المومنین نے قیام کیوں نہیں کیا، اس کے اپنے اسباب ہیں، علل و اسباب ہیں۔ مامور تھے امیر المومنین کہ خاموشی اختیار کریں تاکہ یہ بدعت اور اس کے آثار معاشرے میں وہ لوگوں کو ظاہر ہوں، تاکہ لوگ وہ اس کا احساس کریں کہ یہ بدعت ہے۔ کیونکہ جب تک جب وہ احساس نہ ہو اور لوگوں کو علم نہ ہو، اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ایک بدعت جو ہے وہ معاشرے میں وہ رائج ہو چکی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سنت رسول خدا کیا ہے کہ ایک معاشرے کا حاکم وہ کیسا ہونا چاہیے؟ عادل ہو، متقی ہو، عادل ہو۔ اور اگر معاشرے پر یزید جیسے شخص کو وہ حاکم قرار دیا گیا ہو، خوب یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور وہ معروف جملہ کہ فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک اور اپنے شاہوں کے اس دین پر ہوتے ہیں۔ جو شاہ کا، جو بڑے کا، جو افراد کسی کے ماتحت جو افراد ہوتے ہیں وہ اپنے اسی شاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ جو شاہ کا دین ہوگا وہی اسی کو جو ہے وہ اختیار کریں گے، اسی کو قبول کریں گے۔ خب اگر اسلامی حکومت کا شاہ اور حاکم وہ جس قسم کا ہوگا، معاشرے میں اسی قسم کی ثقافت اور فرہنگ اور معاشرہ اسی قسم کا ہی تشکیل پائے گا، اس لیے کہ معاشرے کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے،
اس ہیئت حاکمہ جو اسلامی معاشرے پر یہ جو حاکم ہو چکے تھے اور معاشرے کو وہ اپنی اس دلخواہ صورت میں اسلام کے برخلاف لے جا رہے تھے، امام کا قیام ان کے خلاف تھا، اور امام نے قیام کیا۔ اور معاشرے کو وہ خود ان کی کیفیت کیا تھی کہ وہ عرض کریں گے کہ ان کی کیفیت جو ہے وہ کیا تھی۔ بدعات کئی طرح کی ہیں۔ بدعات کبھی اعتقادی ہوتی ہے، کبھی بدعت اخلاقی ہے، اور کبھی بدعت عملی ہے، عمل و کردار میں بدعت، اخلاق میں بدعت، اعتقادات میں بدعت جو ہے وہ ایجاد کرنا اور بدعت کا قائل ہونا۔ میں ایک دو مثالیں تاکہ واضح ہو سکے مسئلہ، کہ تثلیث بدعت ہے اور مسیحیت اس بدعت کی جو ہے وہ قائل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مریم آیہ نمبر 30 قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں عبد خدا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے کہ میں عبد خدا ہوں، اور اگر کوئی خود حضرت عیسیٰ کے فرزند ہونے کا قائل ہو جائے کہ خدا کا فرزند ہے اور تثلیث کا قائل ہو جائے، وہ خدائے پدر اور خدائے پسر اور روح القدس تثلیث کے جو ہے قائل ہو جائیں، تین خداؤں کے قائل ہو جائیں۔ یہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، عجیب قسم کی جو ہے وہ ترکیب ان مسیحیت کے نزدیک جو ہے وہ یہ، تو یہ تثلیث بدعت ہے، بدعت ہے۔ لہذا جب تثلیث بدعت ہے، اور اسی طرح اگر انسان کے عقیدے میں ایک عقیدہ کہ خداوند عالم کے علاوہ اگر کسی ذات مقدس کو وہ عبودیت کا وہ مقام عنایت کر دیا جائے اور اس کو مقام الہ پر جو ہے وہ قرار دیا جائے، تو اس صورت میں کیا بدعت نہیں ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ جس طرح کہ میں واضح جو ہے وہ عرض کروں، جس طرح ہمارے اندر بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہے، باقاعدہ عقیدہ ہے، وہ لوگ اسی کے جو معتقد ہیں، اور ان کے اشعار میں اور ان کی کلام میں آپ ملاحظہ کریں کہ وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے کہ بشر کے لبادے میں معبود ہے یہ، بشر کے لبادے میں معبود یہ ہے، امیر المومنین کے بارے میں جو ہے وہ قصیدوں میں اور دیگر جو ہے وہ اشعار میں، کہ بشر کے لبادے میں معبود ہے، اور نیچے سے نعرے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بہت کھل کے جو ہے وہ لگتے ہیں، لیکن یہ نہیں خیال کیا جا رہا کہ یہ کیا، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ عقیدہ درست بھی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بشر کے لبادے میں معبود یعنی امیر المومنین نعوذ باللہ معبود ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدعت اعتقادی ایک یعنی خداوند عالم کے علاوہ، جس طرح کہ ابو الخطاب امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کے دور میں ابو الخطاب وہ چند صبا امام کی خدمت میں رہا، بعد میں گمراہ ہوا، اور پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ امام صادق نعوذ باللہ خدا ہیں اور میں ان کی طرف سے نبی ہوں۔ امام صادق کی خدائی کا اس نے دعویٰ کر دیا، اور یہ بدعت ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدعات اعتقادی کہ معاشرے میں وہ اعتقادی لحاظ سے بدعات جو ہے وہ رائج اور نافذ کر دی جائیں، اور یہ رسول خدا کے بعد یہ بدعات معاشرے میں اعتقادی لحاظ سے بھی بہت ساری بدعات کو رائج کر دیا گیا، اور اسی طرح اخلاقی بدعت، بدعت اخلاقی جیسے رہبانیت کہ سورہ حدید آیہ نمبر 27 رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ ان مسیحیوں نے وہ اپنے سلیقے سے وہ بعض اعمال کو انہوں نے انجام دینا شروع کیا اور رہبانیت کے قائل ہو گئے، اور خداوند عالم فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے رہبانیت کو قرار نہیں دیا، کہ مسیحیت میں یہ ہے نا کہ ان کے وہ بڑے وہ پاپ وغیرہ وہ شادی نہیں کرتے اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور دنیا اور مافیہا سے بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ ایک زندگی، رہبانیت۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور اس قسم کی بدعات ہم مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہیں، رائج ہیں۔
رہبانیت کی شکل میں، نام اس کو اور دیا جاتا ہے لیکن رہبانیت کی شکل میں موجود ہے، رائج ہے، اور یہ بدعت ہے۔ تو اس قسم کی بدعات وہ اعتقادی لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، یہ بدعات جو ہیں وہ اسلام میں وہ رائج کی جا چکی سی۔ اچھا، یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو اس وقت ہیئت حاکمہ، جو اس معاشرے پر جو حاکم تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی؟ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کرتا ہوں، جناب احمد ابن حنبل کے جو ہے وہ جو رئیس مذہب حنبلی ہیں، اور وہابی اکثر جو ہے وہ اپنی روایات کو، احادیث کو جو ہے وہ انہی سے لیتے ہیں، جناب احمد ابن حنبل سے جو ہے وہ لیتے ہیں اپنے عقائد کو اور دیگر جو ہے وہ اعتقادات کو۔ تو جناب احمد ابن حنبل کے فرزند، ان کے بیٹے نے اپنے باپ احمد ابن حنبل سے جو ہے وہ پوچھا کہ کیا یزید پر لعن جائز ہے؟ یزید پر لعن جائز ہے، لعنت کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یزید پر لعن نہ فقط جائز بلکہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور پھر انہوں نے آیت کی تلاوت کی، سورہ محمد آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، کہ فرمایا، آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت اور اقتدار تمہیں مل جائے، ان لوگوں کو اگر جو حکومت و اقتدار مل جائے تو یہ فساد فی الارض جو ہے وہ کریں گے، اور ان سے یہی توقع ہے کہ وہ فساد فی الارض کریں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے۔ اور جناب احمد ابن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں یزید سے بڑا کون ہے کہ جس نے فساد فی الارض نہ کیا ہو، لہذا اس آیت کے مطابق اس پر لعن کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور خود بنی امیہ کے اسلام اور عقیدے کے لحاظ سے آپ ملاحظہ کریں کہ جناب نہج البلاغہ جناب مرحوم خوئی اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ نہج البلاغہ میں اور تفاسیر میں وہ ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے اس واقعے کو وہ بیان کیا ہے کہ السقیفہ و فدق اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ کتب میں وہ اس کو ذکر کیا ہے۔ بنی امیہ کے ایک بڑے سردار نے، نام نہیں لیتا ہوں، بڑے سردار جو ہے وہ ان میں، جب بنی امیہ کی حکومت و خلافت جو ہے وہ جب قائم ہوئی تو گھر میں تمام بنی امیہ نے اکٹھ کیا اور ایک مجلس اور جلسہ انہوں نے تشکیل دیا، اور ان کا بڑا جو ہے وہ اس نے نابینا ہو گیا تھا، آنکھوں سے اندھا ہو چکا تھا، تو اس نے وہ پوچھا کہ اس اجتماع میں بنی ہاشم میں سے تو کوئی نہیں ہے، سب بنی امیہ کے ہیں؟ کہا ہاں سب بنی امیہ کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس کی جس کی میں قسم کھاتا ہوں، یہاں نام میں نے حذف کر دیا، مجھے قسم ہے اس کی جس کی میں قسم کھاتا ہوں کہ ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامہ، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وہ شخص جس کا عقیدہ یہی ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب ہے، نہ کچھ ہے، خوب وہ دین کا انکار کر رہا ہے، اس نے دین کو قبول نہیں کیا۔ ممکن ہے ظاہری اسلام اس نے جو پڑھا ہے، ظاہری کلمہ جو پڑھا ہے، دین کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اور خود یزید کے بارے میں کہ جب شہداء کو شام میں وارد کیا گیا، اسرا اور شہداء کو، تشت میں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا سر ہے، اور یہ نانجیب اس مادے فساد کو پیتا ہے اور باقی جو بچتا ہے اس تشت میں پھینکتا ہے، اور اس نے وہ اشعار پڑھے اور کہتا ہے کہ لاعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء نبی ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، صاف انکار، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، وحی کا انکار، قرآن کا انکار۔ جو حاکم یہ نظریات، آپ اس کو جو ہے وہ کون سا اسلام کہیں گے؟
اب جب یہ حاکم ہوں گے ایک اسلامی معاشرے پر، اور جنہوں نے وہ یہ انہی اشعار کے آگے جو ہے وہ کہ ہم نے جو ہے وہ کاش میرے وہ بدر اور احد کے وہ بزرگان آج زندہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے. جب یہ حاکم ہوں گے کہ جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہی نہیں ہے، اگر جب یہ حاکم ہوں گے تو اسلامی معاشرے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جب وہ جاہلیت اولیٰ سے نکلے ہی نہیں ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں اور وحی و قرآن کا اصل انکار کرتے ہیں، وہ اسلامی معاشرے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اسی جاہلیت اولیٰ میں، اسی جاہلیت میں دوبارہ لے کے جائیں گے. جب انس بن مالک سے ظاہراً یہ واقعہ بعد از کربلا ہے، شام میں جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اسلام اور دین میں کیا چیز باقی رہ گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر یہی شہادتین اور نماز، دین میں یہ دو چیزیں فقط باقی رہ گئی ہیں، باقی دین میں کچھ بھی باقی نہیں ہے. جناب مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر، غدیر کی جلد نمبر ظاہراً 11 میں اور جو فارسی میں ترجمہ ہوا ہے جلد نمبر 19 اور 20 میں کچھ فہرست انہوں نے بیان کی ہے کہ جو اس وقت معاشرے میں بدعات رائج ہو چکی تھیں، معاشرے میں باقاعدہ رائج ہو چکی تھی، جو سنت رسول خدا کے مخالف تھی اور معاشرے میں وہ رائج ان کو کیا جا رہا تھا اور کیا گیا تھا، ان میں سے وہ ان کی ایک فہرست انہوں نے جب وہ ذکر کی ہے، وہ اس کے جب وہ ادلہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ حکام میں سب سے پہلے آشکارا شرب خمر اور خرید و فروخت اسی بنی امیہ کے دور میں ہوا. یہ واقع کربلا سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں. ہاں، بنی امیہ کے دور میں ہی علنی شراب کا پینا اور اس کی خرید و فروخت جو اسلام میں علنی طور پر آشکارا جو ہوا ہے اسی میں ہوا. اور دوسرا، محیط اسلامی میں، اسلامی معاشرے میں فحشاء کا اشاعہ فحشاء کو وہ عام کیا گیا. لہذا مدینہ کے جو رسول خدا کے بعد بھی حافظان قرآن اور قاریان قرآن سے پر تھا اور گوش و کنار سے قرآن کی تلاوت وہ صدائیں بلند ہوتی تھیں، اسی مدینہ میں یہ جناب ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب الاغانی میں وہ نقل کرتے ہیں، وہی مدینہ اب غنا سے وہ پر ہے اور گوش و کنار سے غنا کی آوازیں آتی ہیں، معاشرے کو فساد کی طرف جو وہ لے جائے گا. اس لیے کہ جب حاکم ایسے ہوں گے معاشرے کو وہ اسی طرف لے کے جائیں گے. مدینہ غنا سے پر ہے. تیسرا، ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ اسی دور میں ہوا کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ جو ہے وہ شادی کی اجازت وہ بنی امیہ کے دور میں ہوئی، یہ دی گئی. اور باب دیات، 3 باب جو ہیں وہ حدود و قصاص و دیت یعنی دیت کے باب میں وہ سنت نبی کو تبدیل کیا گیا، اور حج بیت اللہ میں لبیک تلبیہ کو ترک کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کی جعل سازی، اور یہ بنی امیہ کے دور میں ایک وسیع پیمانے پر حدیث کی جعل سازی کہ وقت ہوا تو میں اس کو عرض کروں گا کہ جعل سازی کی گئی حدیث کی، کہ وہ تمام احادیث کی جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئیں اور بیان ہوئی ہیں رسول خدا سے، اس کے مد مقابل احادیث بنائی گئی اور جعل سازی کی گئی ان احادیث کی. اور اسی طرح تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ صحابی رسول عمر ابن حمق، جو امیر المومنین کے بھی اصحاب خاص میں سے تھے، عمر ابن حمق کو شہید کیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے شہر بے شہر اس کو پھیلایا گیا. یہ اسلام میں پہلی مرتبہ ہوا، یہ اسی دور میں ہوا. جناب عمر ابن حمق کے سر کو وہ شہروں میں اور بازاروں میں اس کو جو ہے وہ پھیلایا گیا. اور دین خدا کی اہانت، اس سے بڑی اہانت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک فاجر و فاسق شخص کو وہ خلیفہ بنایا گیا اور حاکم قرار دیا. یزید کو، فاجر و فاسق کو جو ہے وہ، اور یہ سنت صریحاً سنت الہی کے جو ہے وہ برخلاف ہے.
اور یہ اسباب میں جو عرض کروں اس میں سے بہت سارے اسباب کہ جناب ابو العالیٰ مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں بھی انہوں نے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ بدعات معاشرے میں رائج ہو چکی تھیں اور معاشرے کو جہالت کی طرف جو ہے وہ ایک حد تک لے جایا جا چکا تھا اور اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ اسی طرح نماز عید کے 2 خطبے جو عید کے بعد ہیں، ان 2 خطبوں کو اٹھا کر نماز عید سے پہلے، جس طرح کہ جمعے کے 2 پہلے خطبے ہیں، نماز عید کے جو خطبے نماز کے بعد ہیں ان کو اٹھا کر پہلے لایا گیا۔ یہ بدعت ہے۔ اور سب سے بڑی بدعت سب امیر المومنین پر سب، اور یہ واضح احادیث ہیں اور منابع فریقین میں یہ احادیث ہیں وہ موجود ہیں کہ من سب علیاً، رسول خدا سے حدیث فرمایا کہ من سب علیاً فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ ومن سب اللہ عز وجل اکبہ اللہ علی من خریہ فی النار، کہ جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھ رسول پر سب کیا، اور جس نے مجھ رسول پر سب کیا اس نے خدا پر سب کیا، اور جس نے خدا پر سب و شتم کیا خداوند عالم اس کے اوندھے منہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سب امیر المومنین، اس سے بڑی جو ہے وہ جسارت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ سب کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، سب و شتم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب یہ سلسلہ تو وہ اس دور میں کیا گیا ہے۔ آج اگر جو ہے وہ فرض کریں کوئی اگر کرتا ہے کسی پر جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ بنیاد تو اس نے ڈالی، اس دور میں جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی گئی۔ ان بدعات کو معاشرے میں اور جو ہے وہ اسی طرح بدعات کو معاشرے میں جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب واقع کربلا کے بعد مدینہ سے ایک ہیئت کہ جن میں سے جناب عبداللہ ابن حنظلہ کی سربراہی میں ایک جماعت شام جاتی ہے تاکہ نزدیک سے خلافت کو اور اس حاکم کو دیکھا جائے۔ چند دن اس کا مہمان یہ ٹھہرے اور واپس آ کر جناب عبداللہ ابن حنظلہ نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آسمان سے پتھر ہم پر اگر برسیں تو ہم حق رکھتے ہیں کہ آسمان سے پتھر ہم پر برسے اور عذاب الہی ہم پر آسمان سے نازل ہو۔ جس قسم کا حاکم میں دیکھ کر آیا ہوں جو مسلمانوں پر حاکم ہے، جو دائم المست ہے، 24 گھنٹے مست ہے اور اسی مستی کے عالم میں وہ نماز جو ہے وہ بجا لا رہا ہے اور نماز اقامہ کر رہا ہے مستی کے عالم۔ یہ وہ حیت حاکمہ جو اس معاشرے اسلامی معاشرے پر رائج ہو چکی تھی۔ تو اس صورت میں حضرت ابا عبداللہ کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ حضرت ابا عبداللہ وہ اس صورت میں جو ہے وہ کہ وہ ایک یہ بیان، دوسرا بیان آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء نے اپنے قیام کی جو علل و اسباب بیان کرتے ہوئے آپ نے جو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں 5 قسم کی وہ چیزیں اور عیوب اور نقائص وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ لازم طاعت الشیطان، حضرت ابا عبداللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، لازم طاعت الشیطان۔ دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ ترکوا طاعت الرحمن، ان لوگوں نے خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور ترک کر دیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ علنی فساد، علل اعلان فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں، اظہر الفساد، کہ ان لوگوں نے فساد کو معاشرے میں ظاہر کر دیا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی اطل الحدود، حدود الہی کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ حدود الہی کو رائج وہ جاری نہیں کرتے، اس لیے کہ حدود الہی کو اگر جاری کریں تو سب سے پہلے انہی حاکمین پر حد الہی جاری ہوتی ہے، لہذا انہوں نے دین سے حدود کو نکال دیا، حدود کو معطل کر دیا ان لوگوں نے۔ واستأثروا بالفی، اور بیت المال میں دست درازی ان لوگوں نے کی اور اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے انہوں نے اس مال وہ الہی کو اور اس بیت المال کو انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَهُ، سب سے زیادہ حقدار اور وہ سزاوار یہ ہے کہ میں ان نقصانات کو اور ان بدعات کو میں تبدیل کروں اور میں قیام کروں اور میں اقدام کروں ان کے خلاف، اور ان حدود الہی کو معاشرے میں وہ رائج کروں
اور معاشرے میں جو بدعات رائج کی جا چکی ہے اور جو جہالت جو وہ رائج کی جا چکی ہے، انا احق من غیرہ، ان کو تبدیل کرنے کا سب سے زیادہ سزاوار وہ میں ہوں کہ میں اٹھوں اور ان کو تبدیل کروں۔ حضرت ابا عبداللہ نے وہ قیام کیا۔ عزیزان، یہ ذمہ داری کیا ہم اور آپ بھی کوئی معاشرے میں کیا ذمہ داری ہے دینی لحاظ سے؟ کیا ہم بھی ذمہ دار ہیں یا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ اور عزیزان، حضرت ابا عبداللہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اگر ہم خلاصہ کریں تمام کا، دین کے لیے، وہی دین جو رسول گرامی اسلام لے کر آئے ہیں، اور وہی دین کہ جو انبیاء اپنے دور میں سلسلہ وار انبیاء مرحلہ بر مرحلہ وہی دین اسلام کو جو لے کے آئے ہیں، اور یہ دین کامل ہو جاتا ہے رسول گرامی اسلام پر۔ عزیزاً، اسی دین کے اقامے کے لیے، جس دین کو ختم کیا جا رہا ہے، اسی دین کے اقامے کے لیے اور اسی دین کے احیاء کے لیے حضرت ابا عبداللہ نے قیام کیا اور قربانی دی۔ اور جب سب قربان ہو چکے تو آپ نے جو صدائے استغاثہ جو آپ کی بلند ہوئی، حل من ناصرین، عزیزاً وہ صدائے استغاثہ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور اس صدائے استغاثہ میں کون لبیک کہے گا؟ کون ہے جو حضرت ابا عبداللہ کی مدد کرے؟ کس چیز میں مدد کرنی ہے؟ دین میں۔ اور وہ صدائے استغاثہ اگر کوئی اہل دل ہو تو آج بھی اس استغاثے کو وہ سنے گا۔ تو عزیزاً، ہم کیسے حضرت ابا عبداللہ کی مدد کریں؟ ہم عزادار ہیں حضرت ابا عبداللہ کے لیے، اور ان کے اس قیام اور ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف ہم اٹھے ہیں، تو ہم کیسے مدد کریں؟ کیسے مدد کریں؟ عزیزاً، حضرت ابا عبداللہ کی مدد جو آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، ان کی مدد وہ عمل بدین ہے۔ جس دین کے لیے قیام کیا ہے ہم اسی دین کو برپا کریں۔ جو بھی جس قدر دین کا پابند ہوگا کہ جس کے لیے آپ نے یہ قیام کیا ہے، اسی قدر وہ ناصر ابا عبداللہ الحسین ہوگا، اسی قدر وہ ناصر۔ ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں اگر پردے کا لحاظ کرتی ہیں تو یہ نصرت دین ہے، نصرت ابا عبداللہ ہے۔ ایک نوجوان جو اپنے شرعی فرائض کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، وہ مدد بدین ہے۔ ایک تاجر اگر وہ تجارت میں انہی اصول شرعی کے مطابق عمل کرتا ہے، عزیزاً دین آیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا، رشوت کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح کے اموال کے جو ناحق ہیں اس کو حرام قرار دیا، اور معاشرے میں وہی چیز رائج کی، دوبارہ اسی چیز کو رائج کیا گیا، دوبارہ وہی جاہلیت کو لایا گیا، اور آج بھی وہ جاہلیت موجود ہے معاشرے میں۔ تو اس دین الہی کی نصرت ہم کیسے کریں گے؟ حضرت ابا عبداللہ کی نصرت ہم کیسے کریں گے؟ عزیزاً، یہی اسی دین میں ہم نصرت کریں گے، یہی نصرت حضرت ابا عبداللہ ہے۔ آئیں حضرت ابا عبداللہ سے عہد کریں کہ جس دین کے لیے آپ نے قیام کیا ہے ہم اس دین میں حضرت ابا عبداللہ کی نصرت اور مدد کریں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا،
اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ تمام عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ میں فقط ایک جملہ جو ہے وہ اسی وہ بدعات کے حوالے سے اور رسول خدا کے بعد معاشرے میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، ایک جملہ فقط مزید جو ہے وہ عرض کروں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، فرمایا ان الناس عادوا بعد ما قبض رسول اللہ اہل الجاہلیہ، فرمایا کہ رسول گرامی اسلام کے بعد لوگ دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے۔ اور وہ جناب ابو ذر سے ایک کلام ہے کہ جو آپ نے بیت اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ ایک جملہ کہا کہ لو قدمتم من قدم اللہ ورسولہ واخرتم من اخر اللہ ورسولہ ما آل ولی اللہ، کہا کہ اگر خداوند عالم نے جس کو مقدم کیا تھا اسی کو تم مقدم کرتے، اور جس کو خدا نے مؤخر کیا تھا اس کو تم مؤخر کرتے، تو کبھی بھی ولی خدا وہ تنہا نہ رہتا۔ ولی خدا اگر تنہا رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خدا نے جس کو ایک حق جس کے لیے قرار دیا تھا، جب صاحب حق کو وہ حق نہ دیا گیا اور جن کا حق نہیں تھا، اور اس مقام پر جب وہ کوئی بیٹھ جائے، خوب صورت میں حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہا، اور جب حق اپنی جگہ پر نہیں رہے گا تو معاشرے میں یہ بدعات رائج ہوں گی، سنت کا اماطہ سنت وہاں پر معاشرے میں وہ پیش آئے گا۔ اور یہ حدیث اگر وہ منابع برادران اہل سنت میں نہ ہوتی تو شاید وہ جرت نہ کرتا اس کو پڑھنے کی، کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے، صحیح بخاری باب نمبر 53 اور حدیث نمبر 2113 کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بعض اصحاب کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور میں جب دیکھوں گا تو کہوں گا خدایا اصحابی اصحابی، خدایا یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ تو ندا آئے گی اور حکم یہ ہوگا لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے میرے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں، اور کیا کیا وہ اسلامی معاشرے میں اور دین میں انہوں نے کیا کیا خرابیاں وہ ایجاد کی ہیں۔ معاشرے کو وہ بدل دیا گیا۔ حضرت عبداللہ نے انہی چیزوں کے خلاف جو وہ قیام کیا، اور یہ قیام انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جاری اور باقی ہے، اور جب تک حق جو ہے وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتا اور صاحب حق کو حق نہیں ملتا، وہ لہذا آپ اسی بنا پر ملاحظہ کریں، اور ہمارے عقائد میں ہے کہ قیادت اور حق حکومت معصوم کو ہے، اور معصوم کے علاوہ جو بھی حکومت ہے غیر شرعی ہے، اور طول تاریخ نے تشیع نے وہ ان حکومتوں کو کبھی قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ صاحب حق اپنے حق پر نہیں ہے۔ اور جب حکومت جو ہے وہ غیر شرعی ہوگی، خوب اس صورت میں وہ حاکمان جو غیر شرعی ہیں اور جو اپنے وہ مقام پہ نہیں بیٹھے اور ناحق بیٹھے ہیں، تو اس صورت میں وہ معاشرے کو، جب وہ دین کو نہیں سمجھتے، لہذا وہ معاشرے کو ایک دینی معاشرہ کیسے تشکیل دیں گے، اور معاشرے میں وہ ان بدعات کو کیسے جو ہے وہ روکیں گے۔ کہ انشاءاللہ یہ حضرت ابا عبداللہ کے جو مقاصد ہیں اور جن کے لیے آپ نے قیام کیا ہے، کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حسینی جو آج آپ کے غم میں بیٹھے ہیں وہ ان کا ہم وہ احیاء کر سکیں۔ ایک دو نکات آپ عزیزان کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کر دیں کہ اعمال جو ہیں وہ البتہ اب وقت نہیں رہا کہ میں ان اعمال کی طرف اشارہ کروں، کہ شب دوہم آج کی شب جو ہے وہ انشاءاللہ یہ وہ اعمال کچھ ہیں کہ 100 رکعت نماز ہے،
کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ حتماً جو ہے وہ بجا لائے 100 رکعت نماز الحمد کے بعد، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید ہے، یہ کافی جو ہے وہ طولانی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ نماز 100 رکعت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 70 مرتبہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور ایک اور نماز جو ہے وہ 4 رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے، کہ یہ ذرا آسان ہے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ آج کی شب میں جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، اور کثرت سے جو ہے وہ آج کی شب بھی اور کل کا دن بھی وہ صلوات ہے اور لعن ہے، کہ کثرت سے جو ہے وہ لعن بھی کیا جائے، اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام، کہ یہ لعن جو ہے وہ وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح کل کا دن روز عاشورہ، کہ دنیا کے عزیزان کسی کام میں مشغول نہ ہوں، کوئی کام دنیا کا انجام نہ دیں۔ اگر جو ہے وہ کوئی دکاندار ہے دکان نہ کھولے، اگر کوئی اور کاروبار ہے کاروبار نہ کرے، دنیا کے کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ حتیٰ میں اپنے نوجوان وہ بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی جو وہ عرض کروں گا کہ حتیٰ وہ اپنا نہ پڑھیں، مطالعہ نہ کریں، کہ بزرگان کی یہ سیرت رہی ہے۔ جناب مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، اور اسی طرح اور بزرگان، کہ نجف میں جتنا عرصہ مثلا فرض کریں 10 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں، ان 10 سال میں فقط 10 چھٹیاں کی ہیں، 10 دن تعطیل کی ہے، اور وہ روز عاشورہ ہے۔ روز عاشورہ درس و بحث کو بھی تعطیل کیا ہے، اور اس دن غم میں بیٹھا جائے، حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں نوحہ زاری کی جائے، اور حضرت ابا عبداللہ کا غم کیا جائے، اور ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں۔ کیسے تعزیت؟ کہ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بصارہ ما ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، یعنی خداوند عالم حضرت ابا عبداللہ کے اس غم کی اجر کو ہمارے لیے زیادہ قرار دے، اور خداوند عالم وہ ہمیں امام زمان کے ہمراہ وہ ان ظالمین اور ان قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے ہم سب کو حضرت امام زمان کا ہمراہی قرار دے، کہ ہم امام کے ساتھ مل کر اس ظلم کا ہم بدلہ لے سکیں۔ کہ یہ ایک دوسرے کو وہ تعزیت جو ہے وہ اس طرح پیش کی جائے، اور عزیزان ہر وہ عمل جو خوشی میں شمار ہوتا ہے اس کو انجام نہ دے۔ اور یہ بنی امیہ نے اس واقعے کربلا کے بعد بہت ساری چیزیں وہ دین کے نام سے داخل کی گئیں۔ ابھی میں وہ آ رہا تھا تو مجھے وہ بچی نے ایک پوسٹ جو ہے وہ دکھائی، وہ میں عرض کرتا ہوں وہ اس قسم کی پوسٹیں جو ہے وہ آگے شیئر نہ کریں، یہ دشمن کی سازش ہے، یہ بنی امیہ کی سنت ہے، ہماری نہیں ہے، اہل بیت کی نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں میں یہ کہ بنی امیہ نے اس دن کو، روز عاشور کو، وہ خوشی کا دن قرار دیا۔ آپ زیارت عاشور میں جو ہے وہ آپ جس طرح پڑھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں کہ اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، کہ خدایا یہ وہ دن ہے کہ جس کو بنی امیہ نے بابرکت قرار دیا ہے، لہذا اس دن کو وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔ کیسے عید کے طور پر؟ ایک تو جو وہ اپنے گھر میں آذوقہ اکٹھا کرتے، کھانے پینے کی چیزیں گھر میں اکٹھی کرتے، اور اس کو آئندہ سال کے لیے برکت کا باعث قرار دیتے۔ آذوقہ اکٹھا کرتے، گھر میں آذوقہ اکٹھا نہ کریں۔ اور دوسرا وہ خوشی، عید جیسی خوشی، نئے کپڑے پہنتے، ناخن اتارتے، مونچھیں صاف کر وہ اس کو درست کرتے، نیا لباس پہنتے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مصافحہ، گلے ملتے، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ اور گلے ملتے۔ لہذا روز عاشور وارد ہوا ہے مصافحہ نہ کریں، بنی امیہ کی اس سنت اور سیرت پہ عمل نہ کریں۔ جو کام بھی اس دن کے حوالے سے بنی امیہ نے کیا ہے اس کے برخلاف اہل بیت نے ذکر کیا ہے۔ گھر میں آذوقہ اکٹھا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح نہ ملیں کہ جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، لہذا فرمایا مصافحہ نہ کریں یوم عاشور، ایک دوسرے مصافحہ نہ کریں، اپنی آستین کو الٹ دیں، اپنے گریبان کو چاک کریں۔ جس طرح ایک غم زدہ انسان ہوتا ہے اس کو ظاہر کریں اپنے آپ میں کہ میں غم میں ہوں، روز عاشور ہے۔ اور اسی طرح روز عاشور کے حوالے سے بہت ساری چیزیں حدیث کے نام سے اور رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے اور اس کو داخل کیا گیا ہے۔ اور جناب مرحوم شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس کو ذکر کیا ہے،
اور اس کے لیے انہوں نے دعائیں گھڑی ہیں، اور دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں گے اس میں مفاتیح ملاحظہ کریں تو واقعاً لگتا ہے کہ یہ بڑی وہ اچھی دعا، اس کو پڑھنا چاہیے. آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، مفاتیح میں آپ دیکھیں، اور وہ پوسٹ بھی جو آئی ہے وہ مفاتیح میں ان کو ذکر کیا ہے، اور جو بنی امیہ کی سازش ہے اور بنی امیہ نے اس کو داخل کیا ہے یوم عاشور کے حوالے سے اور اس کے بابرکت ہونے کے حوالے سے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت یونس جو ہے وہ شکم ماہی سے خدا نے ان کو نکالا، یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم آتش نمرود سے جو ہے وہ خدا نے ان کو نجات دی، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے دریا جو ہے وہ راستہ بنایا، اور اس قسم کی جو ہے یہ ایک فہرست. یہ عزیزاً یہ واقعات اس دن نہیں ہوئے، اور اس کے مطابق انہوں نے دعائیں بنا کر وہ داخل کی گئی ہیں، دعاؤں میں داخل کیا ہے اس دن کی برکت کے جو ہے وہ نام سے. یہ بنی امیہ کی سیرت ہے، اور اس قسم کی پوسٹیں جو آتی ہیں اس کو آگے شیئر نہ کریں، اور لہذا اس دن کو وہ اپنے لیے حزن کا دن قرار دیں، اور اس دن وہ امام کے غم میں گزاریں. اور امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ سے امام رضا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند چڑھتا تو میرے یعنی امام موسیٰ بن جعفر کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی، اور جوں جوں عاشورہ کے قریب ہوتے اور آپ کی حالت اور زیادہ وہ غمناک ہو جاتی. اور 10ویں کا دن یعنی عاشورہ کا دن وہ میرے بابا کے لیے قیامت کا دن ہوتا. اور عزیزاً عیناً اسی طرح ہے. جناب ایت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ، وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کچھ اہل دل اور اہل معرفت وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، البتہ انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ کون سے اعمال ہیں، کچھ ریاضتیں اور اعمال ایسے ہیں اگر کوئی شخص ان اعمال کو بجا لائے اور اس میں ہمت ہو تو عاشورہ کو اس کے سامنے مجسم کرتے ہیں اور وہ عاشورہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں، لیکن عاشورہ میں بھی آخری 3 ساعات کسی میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے ان 3 ساعات کو دیکھ سکے. اور وہ 3 ساعات کون سی 3 ساعات ہیں کہ جب حضرت ابا عبداللہ وہ زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر جب گرتے ہیں بلکہ گرائے جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر اور کب تک کہ جب وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، جب شمر وہ آپ کے سینے مبارک پر بیٹھا تھا. یہ 3 گھنٹے کا یہ سفر جو ہے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ 3 گھنٹے کسی میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے جو ان واقعات کو دیکھ سکے. اور عزیزاً یہ جناب علامہ امینی وہ فرماتے ہیں کہ عزیزاً 10 محرم کو امام زمان کی جانب سے صدقہ دیا کریں، اس لیے کہ امام زمان سب سے بڑے عزادار اور غم امام زمان پر ہے، اس لیے کہ یہ پوری کربلا اور آخری 3 گھنٹے بھی وہ امام زمان کی نگاہوں اور نظروں کے سامنے ہیں. لہذا فرمایا کہ 10 محرم کو اپنی امام زمان کی طرف سے صدقہ دیا کریں کہ امام سب سے زیادہ غمناک امام زمان ہے جو اس دن امام پر غم طاری ہوتا ہے. میں 1-2 جملے جو ہے وہ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں وہ 1-2 جملے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے عرض نہیں کرتا ہوں. وہی مرثیہ جو امام زمان نے اپنے جد کے لیے پڑھا ہے، زیارت ناہیہ کے چند جملے جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ فواقفا یستریح، کہ جناب سید ابن طاؤس جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جب سب شہید ہو گئے حضرت ابا عبداللہ خیام میں آئے، آپ نے وداع کیا، اور وداع کرنے کے بعد میدان میں آئے، جنگ کی، اور جب ایک گھڑی کے لیے آپ کھڑے ہوئے فوقف لیستریح ساعۃ قد ضعف عن القتال فبین هو واقف اذا اتاه حجر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک پتھر آتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے. حضرت ابا عبداللہ نے اپنا دامن اٹھایا تاکہ اس خون کو صاف کریں،
سے شعبہ تیر، مسموم تیر، سے شعبہ تیر حرملہ نے چلایا جو آپ کے قلب مبارک میں آ کے لگتا ہے، اور جب یہ تیر لگتا ہے آپ اس زین اسب پر قرار نہیں پاتے، زمین ارض کربلا پر آپ آتے ہیں۔ اور امام زمان کا مرثیہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ امام زمان جو فرماتے ہیں کہ اے میرے جد، فرمایا کہ ظالموں نے فَأَحْدَثُوا وَحَدَثُوا بِكَ مِنْ كُلِّ جِهَاتٍ، کہ ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، اور کوئی ناصر و مددگار آپ کے لیے باقی نہ رہا، تَذُبُّ عَنْ نِسْوَتِكَ وَأَوْلَادِكَ، فرماتے ہیں کہ امام زمان فرماتے ہیں کہ میرے جد اس وقت جب کوئی نہ رہا تو میرے جد نبی زادیوں کے اور بچوں کی طرف لوگ حملہ آور ہو رہے تھے، اور میرے جد وہ ان حملہ آوروں کو روک رہے تھے۔ تذب عن نسوتک و اولادک حتی نکسوک عن جوادک، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، فحویت الی الارض جریحا، زخموں سے چور ہو کر حضرت ابا عبداللہ زمین کربلا پر آئے۔ اور ایک جملہ امام زمان نے سخت جملہ کہا، اور یہ جملہ آپ کو مقتل میں کہیں پر نہیں ملے گا۔ امام زمان فرماتے ہیں تَتَعُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، کہ آپ ابھی زندہ تھے اور زمین کربلا پر جب آتے ہیں گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں تلے آپ کو رون دیا۔ دو شہداء ایسے ہیں کہ ابھی زندہ تھے کہ پامال ہوئے، ایک حضرت قاسم ابھی زندہ تھے اور پامال ہوئے، اور دوسرے حضرت ابا عبداللہ ہیں کہ ابھی حضرت ابا عبداللہ 2 مرتبہ پامال ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پامال کہ جب آپ ذوالجناح سے گرائے جاتے ہیں اس وقت پامال کیا گیا، اور دوسرا جب حضرت ابا عبداللہ کو شہید کر دیا گیا اس وقت پامال کیا۔ تَتَعُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا، کہ لشکر کے گھوڑوں نے اپنی سموں سے آپ کو پامال کر دیا۔ اور عزیزان، آخری لمحات جب حضرت ابا عبداللہ کے تھے تو امام زمان نے جو اپنے جد کا مرثیہ پڑھا تو وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھا تھا، مُولِخٌ سَيْفَهُ عَلَى نَهْرِكَ، جو اپنے خنجر کو آپ امام کی گردن پر رکھ کر پھیر رہا تھا۔ اور اگلا جملہ آپ امام فرماتے ہیں قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِكَ بِيَدِهِ، اس نجس نے امام کی ریش مبارک کو ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ہندی اس خنجر سے امام کو ذبح کرنا شروع کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدایا یہ عزاداری اور یہ مصیبت ہم سب کو عنایت فرما، خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں عزادار امام حسین قرار دے، خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، کہ جس مقصد کے لیے امام نے قیام کیا ہے خدایا وہ مقصد ہم سب کو عنایت فرما، خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی قرار دے، خدایا قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما، خدایا تمام عزاداروں کی تو خود حفاظت فرما، خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، خدایا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔